کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے نام، اپنے مسلک یا اپنی نسبت کی وجہ سے آپ حق پر ہیں؟ ہر گروہ یہی دعویٰ کرتا رہا ہے، ہم ہی حق پر ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ مگر آج کی آیات ہمیں ایک سخت حقیقت سے روشناس کراتی ہیں۔ حق دعووں سے نہیں، اللہ کی ہدایت اور سچی اطاعت سے پہچانا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں باطل دعووں کا رد، دین ابراہیمی کی حقیقت اور ایمان کی اصل بنیاد کو واضح کیا گیا ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس کی تفسیر ہے، اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھیں۔ ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداواریں ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے، اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی۔ لہٰذا یہ بات آپ سے واضح ہو گئی کہ انسان کی ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہ یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئے ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ یہودی اور نصرانی نے دعویٰ کیا کہ صرف ان کا طریقہ ہدایت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اصل ہدایت خود ساختہ ناموں سے نہیں ملتی۔ آج بھی بہت سے لوگ صرف ناموں اور لیبلز پر فخر کرتے ہیں، مگر اصل چیز عمل اور ہدایت ہے۔ آیت نمبر 136، مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں،
سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں۔ لہذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی یہ ہے کہ اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ، قرآن اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ مومن کی سوچ وسیع ہوتی ہے، وہ اللہ کے تمام رسولوں کو مانتا ہے اور حق کو ہر جگہ قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 137، پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسے سچے مومن ایمان لائے ہیں تو وہ ہدایت پا لیں گے، لیکن اگر وہ ضد کریں تو وہ اختلاف میں ہی رہیں گے۔ حق واضح ہونے کے بعد ضد نہیں کرنی چاہیے۔ سچا ایمان وہ ہے جو دل کو جھکا دے، نہ کہ انا کو مضبوط کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے ایک خوبصورت گھر بنایا مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3535۔ اس حدیث کا مختصر سا سبق یہ ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی دین کی تکمیل کا حصہ ہیں۔ اسلام اسی کامل پیغام کا تسلسل ہے۔ حق کسی نام، جماعت یا دعوے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو بھی اللہ کے سامنے جھک جائے وہی سچے دل سے راہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 138 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔